کہ یہ جو ہم طریقہ 10 دن والا جو ہم کراتے ہیں نا، یا پہلے میں مراقبہ کراتا ہوں، اس کی بیس ہی دراصل یہی ہوتی ہے. صحیح. یعنی جس بندے نے ہمارے ساتھ چلنا ہے اس سے کچھ محسوس بھی ہوگا، وہ اٹیچ بھی ہوگا. صحیح. جس کا ہمارے ساتھ تعلق نہیں ہے اس سے کچھ محسوس نہیں ہوتا. یہ نہیں ہوتا کہ جو طریقہ بتایا جاتا ہے اس میں کمی ہوتی ہے. اصل میں وہی تخصیص کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا یہ بندہ ہمارے ساتھ چل سکتا ہے. صحیح. یہ بات ہوتی ہے. اچھا، اسی طرح جو مختلف یہ چاروں سلسلے ان میں طریقے بھی مختلف ہیں. ہاں بالکل. مطلب وہ ساری منزلیں جیسے نقش بندی لطائف کے ذریعے طے کروائیں گے تو چشتی جو ہے وہ دوسرے طریقے سے سہول ورتی ان میں مطلب بالکل ہی یہ چیزیں نہیں ہوگی. تو یہ کیوں مختلف ہے؟ مطلب طریقے ایک ہی طریقہ ہونا چاہیے نا. ایک ہی طریقہ کیسے؟ دیکھو ایک ہی طریقہ کیسے؟ اب چشتی کا دیکھ لو، اس کی تو خاص طور پر لطائف جو ہوتے ہیں یہ روح کا حصہ ہوتے ہیں یا کوئی الگ چیز ہوتے ہیں جس سے وہ روح سے کوئی الگ چیز ہے یا تو روح سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں؟ میرے یہ روح ہی ہے اور کیا ہے. اچھا، لطائف روح ہی ہے. اب یہی فرمانے نا لطائف روح ہے، روح کا حصہ. روح ظاہر ہے. دیکھو اس میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے دل، ایک ہے روح. جی ٹھیک ہے نا. جی جی. اس کے آگے جو مختلف ہیں وہ بھی وہ اسی حوالے سے ہمیں سامنے ملتی ہیں. دیکھو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا فرشتے اور روح. جی. اب وہ روح اور ہے، ہماری روح اور ہے. یہ روح جو ہے نا دراصل کیا ہے؟ روح چیز ہے لطیف. یہ لطائف بھی اسی حوالے سے ہے کہ وہ جگہیں جو لطیف ہیں جو نظر نہیں آتی اسے لطیفہ کہتے ہیں. صحیح صحیح. جب مختلف جگہیں جمع ہو گئی، وہ مقامات جمع ہو گئے، انہیں لطائف کہتے ہیں. صحیح. باقی جو بنیادی بات ہے جیسے پہلے بھی ہوتی رہی وہ یہی ہے کہ ان معلومات کی طرف توجہ دینے کی بجائے صرف اللہ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو فوکس کیا جائے، وہ بیسٹ ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں سمجھنے کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ بھی ٹھیک ہے ہمیں پتہ ہونا چاہیے، لیکن حقیقت میں یہ ساری ڈسکس سے انسان کو وصول کچھ نہیں ہوتا سوائے اسے اناو کے یا انا پرستی کے یا اپنے آپ کو اپنا گھاٹے میں لے جانے کے لیے. یہی کہنا چاہیے. آج ہی نہیں آتے اس میں. اس کی مثال یہی آپ کو دوں. اب دیکھیں نا یہ جو کچھ آپ نے مجھ سے پوچھا اس میں پہلے نمبر پر یہ ہے کہ آپ نے کہیں سے اسٹڈی کیا ہے. ٹھیک ہے نا. اب اس بندے نے جو کچھ لکھا ہے اس کے آگے جو آپ نے مجھ سے یہ سوال کیا، اب میں نے جو بھی جواب دیا، یہ دونوں جواب آپ کے ذہن کو منتشر کرتے ہیں. صحیح. اگر آپ میرے ساتھ عقیدت رکھتے ہیں، یعنی جو کچھ میں نے آپ کو بتایا ہے آپ کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے. اب اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں. اگر میرا سوال جو ہے نا آپ کو میچ کرتا ہے آپ کے ذہن سے، یا آپ نے جو کچھ پہلے سمجھا ہوا ہے یعنی اس سے مطمئن ہوتے ہو تو پھر مزید آگے بڑھو گے کہ بھئی یہ بندہ ٹھیک ہے. اگر وہ میچ نہیں کرتا تو جو کچھ آپ کو مل رہا ہے یا جس امید کے ساتھ آپ ہمارے ساتھ جوائن ہو رہے ہو وہ متاثر ہوگی، کیونکہ آپ یہی سوچو گے کہ جس بندے سے میں اٹیچ ہوں اسے تو پتہ ہی نہیں ہے. نہیں، میں جو سوالات کیے وہ علم حاصل کرنے کے لیے کیے. وہ نہیں میرے آپ کی بات ساری ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے کیوں کیے. میں نے تو پہلے آپ سے کہا نا کہ آپ نے جو پوچھنا ہے پوچھ سکتے ہو. اگر مجھے پتا ہوگا تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو میں نے کسی سے کوئی مناظرہ تو نہیں کرنا. لیکن آپ کی وہی رہنمائی کے لیے جو میری ڈیوٹی ہے وہی بتا رہا ہوں کہ اس حوالے سے جو ہے نا پھر خطرہ ہوتا ہے. صحیح. اور کچھ نہیں ہے. اسی لیے جو ہے نا اب دیکھو ہمارے جو اسلاف ہیں ان کا یہی وتیرہ رہا ہے نا، انہیں کا یہی پیغام ہے کہ آپ لوگ ادھر ادھر نہ دیکھو، کچھ بھی نہ کرو. جو کچھ آپ کو رابر کی طرف سے ملا ہے یا مل رہا ہے اسے فالو کرو. صحیح. اس کی وجہ یہ سوچنے والے تو مختلف طریقوں سے سوچتے ہیں. یہ بات جو میں نے آپ سے سوالات کی میں نے یہ پڑھا نہیں تھا، یہ مجھے پتا نہیں تھا یہ کہ